बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। ईद की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन ईद ख़त्म हो गई है। ईद कुर्बान ख़त्म, 3 दिन मुकम्मल, और सब लोग अब ईद का गोश्त जो है वो खा खा के, मेरा ख्याल है जो बदहज़मी का शिकार हैं उनको मैं एक मशवरा दूंगा कि अपने फ्रिज और फ्रीज़र जो हैं वो गोश्त से न भरें, बल्कि वो तकसीम कर दें मुस्तहिक लोगों में। और इसकी रीज़न यह है कि लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है, और लोड शेडिंग में आपको मालूम है कि कई कई घंटे की लोड शेडिंग है और पता नहीं चलता, और वो सारे का सारा गोश्त बाज़ औक़ात ख़राब हो जाता है। वो ना आपके काम आएगा, ना किसी गरीब आदमी के काम आएगा। और कुर्बानी का वैसे भी फ़लसफ़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सदका खैरात करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक लोगों में तकसीम करें। और इस ईद पे एक और मसला भी है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई ने कमर तोड़ दी है। कारोबार लोगों के तबाह कर दिए गए हैं, कुछ वैसे तबाह हो गए थे, कुछ सियासी इंतकाम की वजह से तबाह हो गए। कारोबार बंद, फैक्ट्रियां बंद, कारखाने बंद, और ये बहुत ज़्यादा इस बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारे सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो कुर्बानी करने से महरूम रहे हैं, जो कर सकते थे पिछले साल, जिनकी इस्तिताअत थी वो इस साल नहीं कर सके। इसलिए ये एक छोटा सा पैगाम था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें भी करनी चाहिए। सियासत पे तो सारी साल ही गुफ्तगू होती रहती है। अब आते हैं सियासी खबरों की तरफ। एक दो तीन खबरें तो अच्छी हैं, क्योंकि उसमें उसका नतीजा कब निकलेगा ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। उसमें एक अहम मुलाकात हुई है, उसका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले ज़रा एक लतीफ़ा सुन लें। सियासी लतीफ़ा ही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मेंबर साजी का आगाज़ कर दिया है, मेंबर साजी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और आप ये देख लें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो किस हद तक मकबूल हो सकती है कि उनको अब मेंबर साजी की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। किसने मेंबर बनना है और कैसे बनना है ये हम सब जानते हैं। 9 मई के बतन से तहरीक इस्तेहकाम जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मारिज़ वजूद में आई है, और अब उसको बैसाखियाँ दी जा रही हैं, लेकिन अब तक की इत्तला के मुताबिक सिवाय फिरदौस आशिक अवान के और कोई भी हमें IPP का कम अज़ कम कोई लीडर हमें नज़र नहीं आ रहा। फिरदौस आशिक अवान साहब जो हैं वो कर रही हैं कोशिश, और उनकी कोशिश है कि जो पुराने और दरीना ताल्लुकात हैं उनके रावलपिंडी और इस्लामाबाद से, उन ताल्लुकात की बुनियाद पर कम से कम वो अपनी नशिस्त जो है वो बचा पाएँ, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक बहरहाल थोड़ा बहुत मौजूद है। और उनको अब देखना यह है कि पॉपुलर वोट किस साइड पे जाता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग खड़े हैं, तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा के लिए दुआ कर सकते हैं हम, लेकिन काफ़ी मुश्किल वक्त है, मुश्किल फ़ैसला है। एक चीज़ वो बहुत ही फ्रंट फुट पे आके कर रही हैं, जो उनको टास्क दिया गया है वह है इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ भरपूर किस्म का एक कैंपेन लॉन्च करना। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो तहरीक इंसाफ छोड़ के वहाँ गए हैं, उनमें से तो कोई भी शायद अभी तक तैयार नहीं, सिवाय फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के। बहरहाल ये चीज़ चल रही है जी। अब आते हैं इलेक्शंस की तरफ। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक गुफ्तगू की और उन्होंने कहा मुद्दत पूरी होने पर हम हुकूमत छोड़ देंगे। लेकिन अगली जो बात की, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कब होंगे ये आने वाली निगरान हुकूमत फैसला करेगी, और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दे दिया गया है तो इलेक्शन की तारीख का तयन करे, लिहाजा वो इलेक्शन की तारीख का तयन वो करेंगे इलेक्शन कमीशन। इसलिए इलेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कब होंगे, लेकिन हम अपनी मुद्दत पूरी होने पे हुकूमत छोड़ देंगे। तो जाहिर है ये उस तरफ इशारा है कि जो बात की जा रही थी कि ये पार्लियामान जो है वो 1 साल या 6 माह इजाफा कर देगी कोई एमरजेंसी नाफिज करके, तो वो एमरजेंसी की तमाम कोशिशें जो की गई थी जनाब बाजवा से लेके और अब तक, वो सारी की सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं और एमरजेंसी नहीं लग सकती, और पीपल्स पार्टी भी उस पर राजी नहीं हुई, और आलमी बिरादरी भी ने भी इस बात को बाय नहीं किया। और उन्होंने भी कहा कि जनाब ये फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया को मैनेज करना, और उसकी वजह यह है कि जो कुछ आप गुल खिला रहे हैं 14 महीनों में, और ख़ास तौर पे 9 मई के बाद जो आपने सूरत हाल मुल्क में कर दी है बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, और 10,000 सियासी कैदी, उनके लिए हम आपके तरफदार होने के बावजूद, इवन जो इनके लॉबियस्ट इन्होंने एंगेज किए थे अमेरिका में, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, और उन्होंने भी कहा कि ये कम अज़ कम इस मामले में हम आपका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो पामाली है उसको ना यूरोप और ना ही वेस्ट और ना ही मगरबी इदारे वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। लिहाजा ये जो प्लान था इंतखाबात मुलतवी करने का, एमरजेंसी नाफिज करने का और तूल देने का, वो तो हो गया फ्लॉप। अब एक और भी चीज़ें हैं। नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है वो अभी तक मुसीबत का शिकार है। वो अभी दुबई में पहुंच चुके हैं, लंदन से दुबई गए थे, दुबई से उन्होंने सऊदी अरब जाना था, अभी तक वो सऊदी अरब नहीं जा सके। और सऊदी अरब में मोहसिन नकवी साहब जो हैं
وہ پہنچے تھے۔ اور محسن نقوی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت دو لوگوں کے پلیئرز ہیں۔ محسن نقوی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز کے پلیئر ہیں تو مسلم لیگ نواز سے ان کا اتنا کوئی دیرینہ تعلق نہیں ہے، بلکہ اصلاً وہ آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب کے تو عزیز ہیں ہی ان لاز کی طرف سے، دوسری طرف وہ زرداری صاحب کے بہت کلوز ہیں۔ تو پچھلے دنوں ایک خبر بھی چھپی، لیکن اس خبر کی تردید کرنا پڑی، حالانکہ وہ ایسی خبر نہیں تھی کہ جس کی تردید کرنا پڑی، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پہ یہ ایسا کیا گیا کہ محسن نقوی صاحب کی اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ معمول کی بات ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ ان کی فون پہ بھی رابطے میں رہتے ہیں وہ، اور مسلسل اور خیر و عافیت بھی دریافت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ محسن نقوی اور زرداری صاحب کا بڑا گہرے تعلقات ہیں، وہ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ ایک خبر ہے۔ تو محسن نقوی صاحب سعودی عرب میں بھی تھے، انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی ہے کراؤن پرنس اور وزیر اعظم سعودی عرب محمد بن سلمان سے، ان کے ساتھ جو حج پہ گئے تھے اس موقع پہ۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ باہر جو ہے اس وقت کھیل جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب، چائنا، یو اے ای، سعودی عرب، یہ تین خاص طور پہ بہت زیادہ ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ظاہر ہے پھر امریکہ بھی ہے اور برطانیہ بھی ہے، وہ بھی اپنی اپنی جو پوزیشننگ ہے وہ انہوں نے لی ہوئی ہے کہ آئندہ کا حکومتی ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے، کیسے کیا جائے، چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ یہ ابھی تک مصیبت بنا ہوا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اگر جو دبئی کے جو پہلا دور ہوا ہے زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا، بلاول کا اور مریم کا، اس میں بہت زیادہ ابھی تک اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، صرف اسی بات پہ اتفاق ہوا کہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرے یا 2-4 دن پہلے ڈیزالو کرنا ہے، یہ گورنمنٹ اب آگے نہیں بڑھے گی، اس کو فارغ کر دیا جائے گا، یعنی ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ یہ چیز ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، خاص طور پہ بلاول بھٹو البتہ جاپان میں ہیں جی، وہ 4 روزہ دورے پر پہنچ چکے ہیں، ان کا ابھی تک وہ اپنے سیر و سیاحت کر رہے ہیں، اور ان کو اگنور بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ اگنور کیا جا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں مسلم لیگ نواز، وہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا انہوں نے، اور ان کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، اور آئندہ کا جو حکومتی ڈھانچہ اور آئندہ کا جو سیاسی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے گا الیکشن کے بعد جو دیا جا رہا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ 2-3 باتیں میں بتا دوں کہ نمبر 1، یہ جو ہوا وزٹ پارا چنار کا، اس میں پیپلز پارٹی کے کسی بھی وزیر کو مدعو نہیں کیا گیا، اور اس میں آرمی چیف کے ساتھ وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھے۔ تو یہ بھی درون خانہ پیپلز پارٹی کے اندر کے حلقوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے، اور اگر ان 6 مہینوں میں نومبر سے لے کے آنورڈ اب تک اگر آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا دور دیکھا جائے تو اس میں پنجاب میں جو کچھ ہوا اور خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا، تو یہ عملاً تو اختیار اور اقتدار جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور یا پھر مسلم لیگ نواز ہے وہ انجوائے کر رہی ہے، اور نون اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت مل کر آپس میں کھیل رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو ایک سائڈ پہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر آنے انتخابات کے بعد بھی اگر مسلم لیگ نواز کو ہی ڈرائیونگ سیٹ دے دی گئی، اور انہی کی وزارت عظمیٰ بھی ان کے پاس ہو، اور صوبہ پنجاب بھی ان کے پاس ہو، اور پھر پیچھے کیا بچے گا، اور پھر پیپلز پارٹی کے طرف رخ کیا جائے گا۔ اس کی وجہ کہ مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ جو اندرون خانہ باتیں ہوتی ہیں، ان کا خیال ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو ان کا سب سے بڑا ہدف تھا اور سب سے بڑا حریف تھا، اس کو تو اب آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ چونکہ ان کے اختلافات ہو چکے ہیں، اور 9 مئی کے بعد مزید ایک سٹانس لے لیا گیا ہے۔ 9 مئی کو جو ایک بیانیہ بنایا گیا اور 9 مئی پہ جو موقف اختیار کیا گیا، اس کے بعد یہ شریف فیملی یہ سمجھتی ہے کہ اب اس سے عاصم منیر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لہٰذا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں، ان کو تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سنبھال لے گی، اب صرف اس کو نیوٹرل کرنا ہے پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو، اور کسی بھی طریقے سے انتخابات ہم کروائیں، اور الیکشن کروانے کے بعد اپنے پسند کے نتائج حاصل کریں، اور پسند کے نتائج حاصل کرنے کے بعد اقتدار لیں، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو ہم سندھ تک ہی رکھیں گے، اور ان کے ساتھ بھی کچھ سابقے لاحقے لگا دیں گے۔ یہ
چیز ابھی تک آ چکی ہے، اور اب مسلم لیگ نواز کی طرف سے خاص طور پہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو IMF کا معاہدہ ہے یہ ہے مارچ تک کا معاہدہ ہے، یعنی 9 مہینے کے لیے یہ کیا گیا ہے، تو 9 مہینے کا معاہدہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی حکومت، اور اس بات کی طرف یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اگر اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو طول دینا پڑے تو وہ بھی ہو سکتا ہے طول دے دیا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب ابھی تک دبئی میں مقیم ہیں، اور انہوں نے اپنا سٹے بھی ادھر زیادہ کیا ہوا ہے، نہ ہی وہ لندن آ رہے ہیں نہ ہی سعودی عرب جا رہے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ان کی کچھ ملاقاتیں ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی اگر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو دبئی ایک ایزی ایکسیس ہے، اور وہاں پہ ذرا مغربی ملکوں کی نظریں بھی کم ہوتی ہیں اور یورپ کی بھی، تو لہٰذا وہاں پہ اگر کوئی ملاقاتیں ہونی ہیں دبئی میں تو وہ آسانی سے ہو سکتی ہیں، اتنا زیادہ نہیں ہے، آنے جانے کا ٹریولنگ کا بھی ایشو نہیں ہے، اور اگر ادھر ویسٹ میں آئے گا تو ادھر ویسٹرن کنٹریز کو بھی اس پلان کا پتہ چل جائے گا، لہٰذا نواز شریف صاحب کو خاص طور پہ دبئی میں روکا گیا ہے، اور وہ دبئی میں موجود ہیں، اور اس کی 100% یہ سیاسی ایجنڈا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کون کون کرنے آتے ہیں خاموشی سے، اور ان ملاقاتوں کو کون کیچ کرتا ہے، یہ بھی ایک ہے، کیونکہ ویسٹ میں تو اگر آپ کو آتے ہیں خواہ وہ کتنا ہی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو، کوئی بھی ملٹری آفیشل ہو یا سول، تو اس کا تو ریکارڈ یہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور یہاں کا ایک شفاف نظام ہے، لیکن اگر آپ مڈل ایسٹ میں UAE، سعودی عرب، قطر، ان ملکوں میں اگر آپ کوئی کرتے ہیں اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی حکومت بھی آن بورڈ ہو، تو پھر چیزیں سیگا راز میں رکھی جا سکتی ہیں، لہٰذا کھیل وہیں پہ کھیلا جا رہا ہے، اور الیکشن کی تاریخ البتہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، فی الوقت وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ البتہ IMF کا جو معاہدہ اس کے اثرات پاکستان کے عوام پہ مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور عید کے بعد جب چھٹیاں ختم ہوں گی تو اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ کس بھاؤ میں اب مال ملے گا مارکیٹ سے۔ تو یہ تھیں چھوٹی چھوٹی خبریں، میں نے کہا آپ سے ساتھ شیئر کر لوں، اور ایک ظلم البتہ کر دیا گیا ہے، وہ ظلم کافی خطرناک ظلم کیا گیا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن ایک جاتے جاتے ایک امپورٹنٹ جو ملاقات ہے وہ اس کا ذکر کر دوں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے سعودی عرب میں، اور بہت ہی ایک تصویر انہوں نے شیئر کی ہے، مسکراتے ہوئے بہت زیادہ خوش و خرم نظر آ رہے ہیں دونوں ہی رہنما، ولی عہد محمد بن سلمان بھی اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی، اور وہ ٹویٹ کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ان کو بتایا ہے دنیا کے ساتھ معاملات کو، اور اس کا سگنلز یہی دیے گئے ہیں کہ جناب دو درینہ دوست، دو درینہ ممالک جو برادران بھائی چارے والے تعلقات ہیں، ظاہر ہے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں، تو وہ ایک میسیج دیا ہے۔ اب ڈاکٹر عارف علوی صاحب جب پاکستان پہنچیں گے تو اس میسیج کے کیا اثرات ہیں، کانوں میں کیا باتیں ہوئیں، اور آئندہ سیٹ اپ کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہوگی، عمران خان صاحب کا سلام پہنچایا ہوگا، کیونکہ بہت ساری افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں بلکہ پھیلائی جاتی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں ملک بھی چھوڑ گیا، فلاں بھی چھوڑ گیا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، اور اگر سارے ملک عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے تو پھر عمران خان صاحب اس وقت اس حالت میں نہ ہوتے، کہ ورنہ تو ان پہ 3 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے۔ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں، کیونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں، کل ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔